بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ڈیئر ویورس، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پردادا کو جانتے ہیں، دادا کے ابو کو جانتے ہیں یا پردادا کے ابو کو جانتے ہیں؟ آپ اپنے میں سے کتنے لوگ ہیں جو پردادا کی جائیداد کے بارے میں جانتے ہیں، پردادا کے گھر کے بارے میں جانتے ہیں، پردادا کے کپڑوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا لائف سٹائل جانتے ہیں؟ تو میرے خیال میں جو ہے وہ بہت چند لوگ، ویری فیو لوگ، وہ لوگ جو تاریخ کا حصہ بنے ہیں، تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اپنے پردادا کے لائف سٹائل کے بارے میں، ان کی پراپرٹی کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں، ان کے بستر کے بارے میں، ان کے بولنے کے بارے میں، ان کے خوراک حاصل کرنے کے طریقے میں وہ نہیں جانتا، یا اگر جانتا ہے تو بہت کم لوگ اس میں جانتے ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پردادا کے بارے میں نہیں جانتے، پردادا کے والد کے بارے میں نہیں جانتے، تو صرف ایک ڈیجٹ چینج ہونے دیں۔ سن ابھی 20ویں، سن 2020 ہے، ٹھیک ہے، سن 2000 جو اگلی صدی یعنی 21 آنے دیں، 20ویں صدی چل رہی ہے، 21 آنے دیں، 100 سال گزرنے دیں، سب لوگ ہم میں سے جتنے لوگ میرے سننے والے ہیں، جتنے لوگ نہیں سننے والے دنیا کے اندر ہیں، 8 ارب لوگ، 8 لوگ جو ہیں وہ زمین کے نیچے چلے جائیں گے، زیر زمین ہوں گے۔ نہیں تو خیال کریں کہ آپ کے پردادا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ زمین کے اندر جا چکے ہیں۔ اب ہم زمین کے اوپر ہیں، ہم اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے جب تک لمبی سوچنے نہ سوچیں گے تب تک ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مطمئن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے جو پلان بنایا ہوا ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ اللہ جو جانتا ہے وہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، اس زمین پہ رہتے ہوئے ہمیں وہ کرنا ہے جو آگے کام دے، کیونکہ آج سے 100 سال بعد سب لوگ جب زمین کے اندر ہوں گے نا، زمین کے اندر پڑے ہوں گے، تب ہماری صرف ایک ہی خواہش ہوگی کہ یا اللہ ایک بار ہمیں زندگی دے دینا، ہم زمین پہ جائیں گے اور صرف نیک مال ہی کریں گے، ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے، ہم سچی بولیں گے، ہم ایمانداری رہیں گے، ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، ہم اچھے کام ہی کریں گے، ہم بھلائی کریں گے، ہم دوسروں کی سے محبت ہی کریں گے، ہم بغض نہیں رکھیں گے، ہم حسد نہیں کریں گے، ہم کینہ نہیں کریں گے۔ یا اللہ ایک بار ہمیں اس دنیا پہ دوبارہ بھیجنا، ہم دیکھ زندگی گزاریں گے کیسے، تو دیکھتا جا کیسے کریں گے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک بار زمین کے اندر چلے گئے واپس نہیں آئیں گے، اور ہم نے جانا ہے ڈیلی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری زندگی کا جو دن ہے وہ ایک دن غروب ہو جانا ہے۔ ہم نے ایک دن زمین کے نیچے چلا جانا ہے۔ ہمیں موت کو یاد رکھنا ہوگا، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی خوبصورت، بدصورت، نااہل، ناعقل، کورا، کالا، سب 100 سال بعد زمین کے نیچے ہوں گے، اور زمین کے نیچے قبر میں اتنے بے بس ہوں گے کہ ماں سوائے اللہ کو پکارنے کے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیا ادھر قبر میں پڑھ کے کفن کے اندر کیا آپ کر لیں گے؟ مجھے بتائیں، کس کو آواز ماریں گے اور وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا؟ جو دفنا کے چلے گئے ہیں وہ، یا جو 7 قبروں والے ہیں وہ، یا کوئی اور؟ صرف اللہ کی ذات ہوگی وہاں پہ، جو وہاں پہ آپ کی آواز سن پائے گی، جو آپ کی مدد کر پائے گی، جو جس طرح چاہے گی آپ کے ساتھ ٹریٹ کرے گی۔ آپ وہاں یہ نہیں کہیں گے میرے مجھ سے اس طرح انصاف کریں۔ آج تو انصاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر آپ کے حق میں آئے تو وہ انصاف ہے، اور حق میں نہ آئے تو ناانصافی ہے۔ یہ مطلب ہے، لیکن وہاں پہ انصاف کا جو کریٹیریا ہے وہ اللہ کی ذات طے کرے گی۔ وہاں پولیس رشوت نہیں لے گی، وہاں 2 نمبری نہیں چلے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا پہ رہتے ہوئے ہمیں ترقی بھی کرنی چاہیے، آنے والی نسلوں میں ایک اچھا سسٹم لانچ کر کے چھوڑنا چاہیے، خوشحال اور اعلیٰ معیار کا معاشرہ چھوڑ کے جانا ہوگا،
ہمیں اپنی اگلی نسل کو کس طرح تیار کرنا ہوگا، ہمیں ڈریم بھی سیٹ کرنا ہوگا. میں اس چیز کے نہیں آتا کہ آپ کریں کچھ نہ، بس وہ بھی کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے زمین کے نیچے چلے جانا ہے. وہ کر کے جائیں جب آپ زمین کے اندر کفن کے اندر پڑے ہوں گے تو آپ خوش ہوں. آپ کے کیے ہوئے پیچھے اعمال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. میں تو جو ظالم ہے نا اس پہ ترس آتا ہے. میں ظالم پہ ترس کھاتا ہوں، اس سے نہیں ہوتا، ترس کھاتا ہوں. مجھے بڑا ترس آتا ہے جب کوئی ظلم کر دیتا ہے نا کسی غریب پہ، تو مجھے غریب پہ ترس نہیں اتنا آتا جتنا ظالم پہ ترس آتا ہے. ظالم پہ ترس اس لیے آتا ہے کہ یہ جب قبر میں جائے گا نا تو اتنا بے بس ہوگا نا، پتہ نہیں اللہ کیا ان کے ساتھ کرے گا، اور بے بسی اس کی کیا ہوگی یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے، یا یہ جانیں گا پھر وہاں پہ. تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کتنے مجبور اور لاچار اور بے بس ہوں گے قبر میں پڑے ہوئے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا. سب سے بھیانک منظر قبر کا ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں. جب یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر کیوں دوسروں کا حق چھینا جاتا ہے، کیوں جھوٹ بولا جاتا ہے. یاد رکھیں ہر چیز ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے اور ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. آج جو میں بول رہا ہوں، اگر میں سچ نہیں بول رہا تو میں پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن جا کے میں نے جواب دینا ہے. میں اللہ کو جواب دے ہوں. جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، کاش اللہ ان پہ رحم کھائے، کاش ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں. یہ عقل ان پہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو آگے پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. اور کچھ لوگ ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو بندہ غریب ہے وہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں، یہ ہیں. ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم جتنے مرضی عقل مند بن جاؤ، صحابہ سے زیادہ عقل مند نہیں ہو. تم میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتے. فلسفے دینے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پراپرٹی تھی اس دنیا میں، کتنے انہیں مال اور کتنی وہ بلڈنگوں اور کوٹھیوں میں رہتے تھے. کتنے صحابہ تھے جن کے پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے. ایک چادر جو ہوتی تھی وہ گھٹنوں تک جاتی تھی تو اوپر پوری نہیں آتی تھی، اوپر پوری آتی تھی گھٹنوں تک نہیں جاتی تھی. اور یہ سب کیوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں اصل میں کہ یہ سب اس لیے تھا کہ ان کی سوچ بڑی لمبی تھی. انہیں پتا کہ چھوٹی سی لائف ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے چلے جانا ہے. ہم اتنی پراپرٹیز، بلڈنگز، یہ سارا کچھ بناتے ہیں. یہ بنانے کے بعد پھر ہم نے زیر زمین ہو جانا ہے. یا تو یہ ساری پراپرٹیاں، چاگیداراں، کوٹھیاں، کاریں، سارا کچھ بنا کے تھوڑی عمر بھی بنا لیں، تھوڑی عمر بھی چھین لیں کہیں سے، وہ بھی پرچیز کر لیں. ظلم کرنے والا جب ظلم کر کے کوئی چیز ڈاکہ مار کے لیتا ہے تو وہ ساتھ میں اپنی عمر پہ بھی ڈاکہ مار لے، کیونکہ ہو سکتا ہے ڈاکہ مارنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، ناانصافی کرنے کے بعد اگلے ہی سال، اگلے ہی منٹ، اگلے ہی لمحے وہ فوت ہو جائے، سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. اور یہ اس حقیقت کو کوئی ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا. کوئی کہہ سکتا ہے چلو جو اللہ کو نہیں بھی مانتے، موت کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ مر جانا ہے اور مرے ہوئے واپس نہیں آتے، یہ بھی سارے بندے جانتے ہیں. تو یہ جو ڈریشن ہے نا، اس کے اندر رہتے ہوئے لمبا ضرور سوچیں. جب آپ لمبا سوچیں گے نا کہ ہمارا آخر پہ کیا انجام ہوگا، تب عقل بڑھ جائے گی. تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم زندگی کو کس رخ سے یوز کر رہے تھے اور ہمیں کس رخ کی طرف جانا تھا، ہمیں کیا کرنا تھا. تب اچھائی بڑھے گی، تب اخلاقیات اوپر جائے گی، تب سٹینڈرڈ بہتر ہوگا، تب محبت بڑھے گی. محبت، اخلاقیات، پیار، خلوص، عاجزی، یہ سب تب بڑھیں گے جب انسان لمبا سوچے گا. اور لمبا میں آگے آخرت ہے اور آخرت میں قبر ہے، اور جب اس کے بارے میں سوچے گا انسان تو پھر اس کی زندگی ضرور بدلے گی. تو آپ سب لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار ذرا لمبا سوچ کے تو دیکھیں، ذرا لمبا سوچیں. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے پراپرٹیاں نہیں بنائی، حالانکہ وہ اشارہ بھی نہ کرتے، خالی ذہن میں خیال بھی آتا نا تو اللہ اس کے لیے اتنی بلڈنگیں، پراپرٹیاں، پتہ نہیں کیا کہ کچھ بنا دیتا. لیکن
اللہ کے نبی کو یہ ان کی سوچ اور عقل اس قدر بڑی تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ ڈوریشن بڑا تھوڑا ہے. ہم سب کو تو لگتا ہے یہ بڑا ڈوریشن ہے، بڑا ہی لمبی زندگی ہے، بڑا پہاڑ ہے، پتہ نہیں کیا یہ وہ، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں کتنی صدیاں پیچھے گزر گئی ہیں، کتنی صدیاں آگے گزریں گی، اور ان کے درمیان میں چھوٹی سی عرصے کے لیے ہم یہاں پہ ہیں. ہم اس جو کیا نام ہے دنیا ہے، اس میں رہ نہیں رہے، یہاں سے گزر رہے ہیں. بہت سارا سفر ہم نے کر لیا، تھوڑا سا رہ گیا اور اس کے بعد ہمیں چل جانا ہے. بس میری آج صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے جو میرا سننے والا ہے کہ ذرا لمبا سوچیں، لمبا سوچیں آگے تک، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی بدلتی ہے. اللہ حافظ.